آج میں آپ کو ایک بوڑھے آدمی کا قصہ سناؤں گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا سن کر، اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ زہرا کا وہ سایہ جس سے سلطنتیں ڈر گئی، عمر مختار۔ کچھ نام صرف نام نہیں ہوتے بلکہ خوف ان کو یاد کرواتا ہے، اور ان میں ایک نام وہی تھا، عمر مختار، جسے سن کر اٹلی کی فوجوں کے ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ وہ کوئی ایک فوجی نہیں تھا، وہ ایک سیدھا سمپل سا آدمی تھا۔ سال 1911 لیبیا چیخ رہا تھا، بچوں کی لاشیں، ماں کی چیخیں، آگ، گولی۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ قتل عام ہو رہا تھا لیبیا میں، اور اسی جہنم میں ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا۔ اس بیچارے کے پاس نہ تو کوئی فوج اور نہ کوئی ہتھیار، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف بدلہ نہیں تھا، وہ سوچ رہا تھا مجھے اس کو آزاد کرانا ہے، نہ کہ بدلہ لینا ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو پھر تگڑا والا غصہ آ گیا بھائی۔ پھر سن لو بات، پھر اس نے ہتھیار اٹھایا تو صحرا نے سانس روک لی۔ وہ سامنے سے نہیں آتا تھا بھائی، آگا بھی کیسے، وہ بیچارہ اکیلا تھا، سامنے اتنی بڑی فوج تھی، وہ نکلتا تھا اندھیرے میں، جہاں اس کو دکھا دشمن ایک دکھا، اسی کو نمٹا دیا، اور اس نے اسی طرح کر کر کے بہت لوگوں کو نمٹا دیا۔ وہ ایک حملہ کرتا اور پورا کیمپ ختم کر دیتا تھا، بم ڈال دیتا تھا۔ تو اٹلی کے کمانڈر کہنے لگے یہ تو بھائی ہماری موت بن گیا، یہ تو ہمیں چھوڑ دینی۔ اور اس کے اندر ایک عادت تھی، وہ رات کو اللہ کے سامنے بہت روتا تھا، اے اللہ مجھے آزادی دلا دے۔ اور پھر آیا وہ وقت جب اپنوں نے ہی دھوکہ دے دیا۔ اور ایک بات تو ہے بھائی، مسلمانوں کے اندر بہت تگڑی یہ کمزوری تھی کہ اندر غداری تھی، سورے اپنے بھائیوں کو ہی مروا دیتے تھے۔ کوئی سا بھی قصہ اٹھا کے دیکھ لو تم، عثمان غازی کا دیکھ لو، ارطغرل غازی کا دیکھ لو، سب میں غداری غدار بھرے پڑے۔ اگر آج یہ غدار نہ ہوتے نا، مسلمانوں کی فوجیں بہت بڑی بڑی ہوتی، ہر طرف مسلمان ہوتا، لیکن ان غداروں نے بس کہہ نہیں سکتا یہ ویڈیو بننی۔ اور پھر وہ وقت آیا 1931 جب اپنوں نے ہی اسے دھوکہ دے دیا اور اس شیر کو زنجیروں میں جکڑوا دیا۔ اسے دشمن کہنے لگے اب دیکھ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا ختم ہو گیا، اب جھک جا۔ اس نے کہا صرف تم نے میرا جسم پکڑا، میری روح نہیں، اور کہنے لگا روح کبھی قید نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اس کو ہونٹوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا۔ دشمن نے سوچا اس انسان کو مار کر جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ بھول گئے تھے کچھ لوگ مرتے نہیں بلکہ وہ خوف بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عمر مختار ایک نام ہے جو دشمنوں کے لیے بہت تگڑا خطرناک آدمی تھا، جو آج بھی تاریخ کے سینے میں زندہ ہے۔ اگر آج مسلمانوں میں غدار نہ ہوتے نا، مسلمانوں کی سلطنتیں بہت بڑی بڑی ہوتی، لیکن ان غداروں نے آگے مسلمانوں کو ناش کر دیا یار۔ آپ کیا سوچتے ہو اس بارے میں؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی بہادر شخصیت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک کر دو یار، سبسکرائب بھی کر دو، ٹھیک ہے نا۔